अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया सुंदस। 6 बज गए हैं, रौनक के इफ्तार का वक्त शुरू हो गया है और ये रौनक जो है वो 8 बजे तक लगी रहेगी। ये रौनक डॉन न्यूज़ ने आपके लिए लगाई है। जब तक चांद नहीं हो जाता हम यहाँ ऐसे ही जगमगाते रहेंगे, आपको लुत्फ़ अंदोज़ करते रहेंगे। आज माशाल्लाह लैलतुल क़द्र है, 26वां रोज़ा हो गया, 27वीं की शब है। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में ज़रूर आप लोगों ने याद रखा है और याद रखना भी है, आगे भी याद रखना है, क्योंकि हमारी पूरी टीम की कलेक्टिव मेहनत की वजह से ही ये ट्रांसमिशन हम आपके सामने लेकर आते हैं। चाहे वो मैं हूँ, मेरे कैमरामैन हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, शेफ़ हैं, सब लोग। सो शेफ़ की जब बात आ जाती है तो बात आती है बीच लग्जरी होटल से, जहाँ से आते हैं हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के शेफ़। और आज भी हमारे साथ हैं शेफ़ मौजूद, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि कहाँ से, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड। सो इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड से हमारे पास मौजूद हैं शेफ़ आरिफ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। तो शेफ़ आज क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं चिकन झटपट। चिकन झटपट? जी जी, मतलब झटपट नाम भी है और झटपट पक भी जाएगी। जी। ये तो कमाल ही हो गया। उसमें हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, वैसी ज़बानी ज़रा सा बता दें। इसमें हम सबसे पहले ऑनियन और टमाटो का पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद चिल्ली जाएगा, क्रश चिल्ली जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा। अच्छा शेफ़, ये जो सामने आपके रखा हुआ है 2 बड़ी सारी बोतलें लाल रंग की, और ये जो दूसरा क्या है, रूह सिंध जो है, रूह अफ़ज़ा का जो नया फ्लेवर है, मैं भी बता दूं कि हमदर्द की जानिब से सारे मसाला जात इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ राहत जहाँ, जो हम ड्रिंक में इस्तेमाल करने वाले हैं। 110 साल से ज़ायद हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। रूह अफ़ज़ा की जो उम्र है वो 100 साल से ज़्यादा हो गई है। 35 से ज़्यादा ममालिक में दस्तयाब है। और अब तो मसाला जात भी आप स्क्रीन पर तो देख रहे हैं, वो तो थोड़े से हैं भाई, इनकी पूरी वैरायटी। जब आप जाएंगे ग्रोसरीज़ करने के लिए तो देखिएगा, इस ईद पर आप हमदर्द के जितने भी मसाले हैं ज़रा वो इस्तेमाल करें। इतनी कोई आला खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। उसके अलावा हमारा जो साथ देंगे वो नेशनल का मेयो गार्लिक है, नेशनल का केचप है, फ्रेश टोमेटोज से तैयार करना है, वेलवेटी टेक्सचर है और क्या ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप इफ्तार बना रहे हों, आप डिनर कर रहे हों, कोई टी टाइम हो, आप कोई पिज़्ज़ा खा रहे हों, आप कोई फ़ास्ट फूड खा रहे हों, हर चीज़ के साथ नेशनल जो है वो सूट करता है। उसकी मेयोनीज़ उठा लें आप उसका कोई भी सॉस उठा लें, आप यकीन जाने इफ्तार का मज़ा तो दुबाला ही बना देता है। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक में। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर जो शेफ़ आज हमारे साथ लेकर आ रहे हैं ना, झटपट, तो जो झटपट है वो वैसे भी झटपट पक जाएगी और नाम भी कितना ही ज़बरदस्त है, झटपट। और उसके साथ हम बनाते हैं रोज़ाना एक ड्रिंक, यानी कि इफ्तार का प्रॉपर आपको मेन्यू दिया जाता है। और अगर आप मिस कर जाएं तो कोई बात नहीं, रेसिपी कार्ड आते भी हैं, अदरवाइज़ सहरी ट्रांसमिशन रिपीट होती है ये, और यूट्यूब पर भी हमारा प्रोग्राम अवेलेबल होता है। और 8 बजे तक ये जो है रौनक लगी रहेगी। 7 बजे हमारे पास होते हैं 2 स्कॉलर्स और उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, अपना कोई सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप स्कॉलर से बात करना चाहें, कोई अपने साथ कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और झटपट चिकन बनाएंगे। वेलकम बैक। शेफ़ आरिफ बना रहे हैं झटपट चिकन। तो टाइम है कम और मुकाबला है बहुत सख्त। तो जी शेफ़ बताइए कि चिकन में क्या क्या ऐड करना है? चिकन में सबसे पहले जाएगा जिंजर गार्लिक जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, चिल्ली पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, क्रश चिल्ली जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, और उसके साथ टमाटो पेस्ट मैंने बनाया ऑनियन डाल के। तो शेफ़ ये सब कुछ लगाकर इसको मैरिनेशन के लिए रखना है? नहीं, डायरेक्ट पकाना है। अच्छा, जो आपने एक बोर्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ पेस्ट सा रखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? इसमें टमाटो और ऑनियन है। सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के सौदे किया दोनों को, उसके बाद इसको मैंने ब्लेंडर किया है। अच्छा, पहले आपने ये आप करके लेकर आए। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास टाइम यहाँ बहुत शॉर्ट होता है, तो उन्होंने प्याज को और टमाटर को सौते करके और फिर उसको ब्लेंड कर लिया है ना, ठीक है। और फिर ये पेस्ट जो है तैयार होकर रखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं बनाना। जी बिस्मिल्लाह। तो जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कर दीजिए। और ब्रेक में मैंने शेफ़ से हाथ धुलवा लिए थे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, और जब किचन की बात आती है हाइजीन की, और हाइजीन की बात आए तो डेटॉल की बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डेटॉल जो है आपको और आपकी पूरी फैमिली को दे तहफ़्फ़ुज़। यूजुअली जो बीमारियां हैं वो हाथों से ही फैलती हैं, तो जब आप डेटॉल से हाथ धो लेते हैं तो सारे जरासीम से पाक हो जाते हैं, और खुशबू जो आती है ना डेटॉल से, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है इसकी। एनीवे चले हम बाहर आते हैं। जी शेफ़ आप स्टार्ट करें। जी
हम बना रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट चिकन। इसका नाम बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, झटपट चिकन। तो शेफ़ इसको किस चीज़ के साथ खा सकते हैं? इसको हम रोटी नान के साथ खा सकते हैं। नान के साथ? अच्छा, आप पहले बताते तो मैं नान का इंतज़ाम कर लेती, नान मंगवा लेती मैं। मुझे लगा कि इसको वैसे ही खाना है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, इसके अंदर जाएगा गार्लिक जिंजर गार्लिक दोनों है इसके साथ? जी 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 जी। ओके। झटपट चिकन की रेसिपी, और ये थोड़ा सा गोल्डन करना है हमें जी इसको? जी जी। इसको हम करेंगे थोड़ा सा गोल्डन, और फिर इसके अंदर ये जो अपने प्यूरी बनाई है टोमेटो और प्याज की, जी तो जी। ये साथ में शामिल हो गए या ये पकी हुई है तो इसलिए हम इसको साइड में रखेंगे? इसको पहले चिकन डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा सौते करने के बाद ये पेस्ट जो है इसमें डालेंगे। अच्छा, ये इस पेस्ट का इसमें क्या काम है? ये एक वो है, ये इम्पोर्टेंट ग्रेवी, रोल प्ले करेगा ये जी जी, पेस्ट? ये इसकी ग्रेवी के लिए डाला जाता है ताकि अच्छा। लिक्विड इसमें जो भी सॉस बनता है इसी की वजह से होता है। ओके, सही से। ये तो ये पाकिस्तानी डिश है? जी हाँ जी। पाकिस्तानी डिश है ये, और ये स्पाइसी होगी वैसे ये भी। डिपेंड। आरिफ साहब जो हैं वो मसालों से बहुत प्यार करते हैं, भर भर के मसाले डालते हैं, और हाथों में माशाल्लाह जायका भी, और हमें बड़ा चटपटा और चटखारेदार खाना यहाँ पर मिलता है। और नहीं मिलता तो यकीन जानिए यहाँ 2-3 लोग हैं मेरे इतराफ़ में ही हैं जो खाने को मज़ेदार बना के ही दम लेते हैं। फिर वो आके पूछते हैं मुझसे, चखें आप वसीर भाई, इनको कोई भी ड्रिंक दे दें आप। वो चखते हैं, कहते हैं अभी आया मैं, इफ्तार के बाद वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं 5 मिनट बाद, तो ड्रिंक का क्या ही कुछ बना के लाते हैं। मुझे लगता है उन्हें एक बिज़नेस करना चाहिए। अब इसके अंदर जाएगा चिकन, ये देखें। और अब जा रही है चिकन, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है लहसुन अदरक की, ओए होए होए होए, गज़ब की। इसके साथ जाएगा इसमें सॉल्ट, इसमें जाएगा सॉल्ट, ये गया इसमें नमक हस्बे ज़रूर। आप किसी को ज़्यादा डालना है वो ज़्यादा डाल दें। इसके साथ जाएगा थोड़ा सा चिकन पाउडर इसमें। चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर की जगह चिकन क्यूब्स डाल दें, जी एक ही जी, बात है ना? बिल्कुल। इससे इसका जायका इन्हेंस हो जाता होगा चिकन का ना, चिकन पाउडर या चिकन के साथ आप चिकन क्यूब ऐड कर दें तो। और ये पकेगा भी जल्दी क्योंकि हमने इसके पतले पतले फिलेट्स किए हुए हैं। तो अगर अच्छा, इसको वैसे सॉलिड जो चिकन की बोटियाँ होती हैं, कढ़ाई कट, बोटी कट, उसमें बना सकते हैं? जी जी, बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर जो रेसिपी है इसी तरह ही है। इसमें जूलियन कटिंग होगी, इसमें ये कटिंग तो आप हमारी वजह से करके लाते हैं ना, क्योंकि टाइम नहीं नहीं, ये बनता ही इसी ये में। बनता ही ऐसे ही जी है, हाँ, ऐसे ही बनता है, इसी ऐसे तरह ही के बनता कट में बनता है। अब जाएगा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, इसमें गया हल्दी पाउडर, चिल्ली पाउडर, चिली पाउडर, फ्रेश चिल्ली, क्रश चिलीज यानी कि कुटी मिर्चें, धनिया पाउडर। और ये चिकन कितना था? चिकन 100 ग्राम था। 100 ग्राम चिकन था। ये गरम मसाला पाउडर, यानी कि एक डिश बन जाएगी ना, 2 लोग जी, खा सकते हैं जी। आराम से। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी, क्या ही अच्छे से नज़र आ रहा है इस वक्त वो सारे मसाले वगैरह। जब आपने लास्ट टाइम जो कबाब बनाए थे ना, वो भी बहुत, कौन से कबाब बनाए थे? चपली कबाब। चपली कबाब बनाए थे शेफ़ आरिफ ने, वो भी बहुत मज़ेदार थे, बहुत ही लजीज थे वो तो। मुझे लगता है शेफ़ आप पाकिस्तानी कुज़ीन ज़्यादा मज़ेदार जी हाँ, बनाते हैं ना, शौक़ से भी बनाते हैं। बेसिकली मैं पाकिस्तानी शेफ़ हूँ। ओके। और ये हम इसके अब अंदर ये क्या डालने जाएगा लगे हैं? पेस्ट जो बनाया मैंने टमाटो ऑनियन का। अच्छा, ये आपने तेल के साथ भूना था ना इसको जी प्रॉपर? जी जी। और ये पेस्ट जो है ये रेडी है ये, और आप इसको अगर पहले से बना के रखना चाहें तो ज़रा आसान हो जाएगा आपके लिए। वैसे भी ये पेस्ट तो आम करीज़ में भी डाला जा सकता है ना जी। शेफ़? ये तो आप जैसे सालन, आलू गोश्त वगैरह बनाते हैं हम बिल्कुल। इस तरह से। गुड। और अभी इसमें भुनाई होगी सारी? जी। ओके, अब इसमें और क्या क्या ऐड होगा? इसमें अल्पर की क्रीम जाएगी, और ये मैंने ऑनियन काटा हुआ है फिंगर में,
टमाटो जाएगा और शिमला मिर्च। ओके, ऑल पर्पस की क्रीम जाएगी, वेलवेटी टेक्सचर की ऑल पर्पस की क्रीम, क्या ही जायकेदार क्रीम होती है। और साथ में ऑल पर्पस ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपना हाफ लीटर वाला पैक, जो कि 1 दिन की ज़रूरत होती है आधा लीटर दूध में, और वो जो है सिर्फ 195 रुपीज़ में अवेलेबल है। और ये देखिए इस वक्त बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है इसमें। कोई ये मुझे ग्रीन, ये हरी मिर्चें या शिमला मिर्च? शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और हरी मिर्च वो जाएगी इसके अंदर? जी जी, वो भी जाएगी जी। बस मैंने आपसे कहा था ना, शेफ़ आरिफ के हाथ में बस खाना दें आप। वो कहते हैं सारी हर किस्म की, अब इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर नहीं डाली, शेफ़ आरिफ का बस चले तो वो उसमें ये भी ऐड कर दें। असल में मुझे स्पाइसी खाने अच्छे लगते हाँ, हैं। वो तो हमें समझ आ गया, बिल्कुल 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 समझ आ गया कि आपको बहुत स्पाइसी खाने बनाने भी पसंद है, खुद भी पसंद होंगे। अब यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी कुकिंग बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम बैक। शेफ़ आरिफ बना रहे हैं झटपट चिकन, जो कि ऑलमोस्ट तैयार है। जी शेफ़, कहाँ तक पहुँची हमारी तैयारी? बस ऑलरेडी ये हो गई है। इसमें हो गया है। क्या क्या जाएगा इसमें? शिमला मिर्च अभी जाएगी जो मैंने जूलियन में काटी थी, शिमला मिर्च, ऑनियन, अनियन, अच्छा कच्ची प्याज ऐसी डालेंगे जी इसके जी, अंदर, और इसमें टमाटो, टोमेटोज। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेसिपी कार्ड, चिकन झटपट ऑल पर का, की क्रीम है इसमें, ऑल पर्पस की क्रीम, चिकन, सॉल्ट, टोमेटोज, अनियन, गार्लिक, जिंजर, ये सब इसमें साथ में किया है शामिल। और टोमेटोज़ को और अनियन का पेस्ट हमारे पास अलग से बना हुआ था, साथ में क्रश चिलीज़ भी थी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारे जो मसाला जात होते हैं, गरम मसाला पाउडर, वो सब डाल के, और ये सब ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। शेफ़, ये ऐसी सब्ज़ी जिसमें पड़ी है कच्ची पक्की रहने जी वाली हाँ, है? ओके, थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए। जी, इसका फ्लेवर इसी से ही आएगा। फ्लेवर इस तरह से होना चाहिए। और ये देखिए आप स्क्रीन पे सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये क्रंची रहनी चाहिए। शेफ़ ने बता दिया है कि ये क्रंची रहनी चाहिए। और शेफ़, इसको कितनी देर में हमें उतार लेना चाहिए कि इसका क्रंच? बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये उतारनी है, क्योंकि सब्ज़ी इसमें फुल पकानी नहीं है। फुल पकानी नहीं है हमें जी, इसमें? ओके, मतलब ये डाल के 4 से 5 मिनट बस मिक्स करके उतार लेना है। जी इसमें हाँ। तेल भी नहीं ऐड करेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे हम? बस ये हो गया सब तेल चीज़। भी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर? तेल भी ऐड नहीं करेंगे? तेल ऑलरेडी इसमें डाल वैसे दिया। थोड़ा सा शुरू में डाला था वो? जी हाँ, जी हाँ। ओके, ये अभी जब तैयार हो जाएगी इसका तेल खुद ही ऊपर आ जाएगा जब सब। तैयार हो जाएगी। अभी इसको हम भून रहे हैं, जी हाँ, और कितनी देर लगेगी इसमें? क्योंकि बस हमारे 1 पास से बस 2 यही मिनट। वाला सेगमेंट है। 1 मिनट लगेगा बस। 1 मिनट में बस इसको तेल को ऊपर लेकर आना है, दैट्स इट। और ढकना भी नहीं है इसको? इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। ढकने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बस इसका तेल आना भी शुरू हो गया है, और जो इसका कलर है वो ऐसे ही रहना चाहिए, थोड़ी क्रंची भी रहनी चाहिए। चिकन झटपट बहुत डिफरेंट रेसिपी है, तकरीबन ये और हो नान गया। के साथ आप इसे खा सकते हैं, शेफ़ ने बता अभी दिया इसको है। मैं और डिश ये आउट करूँगा। उन्होंने सर्विंग डिश में सर्व भी कर दी है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये देखें क्या खूबसूरत कलर्स आ रहे हैं इसके, ये देखिए जनाब, ये हो गई है तैयार। इसके अंदर थोड़ा सा अब ये गार्निशिंग होगी इसकी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम जूस की तरफ जाते हैं। जूस कौन सा बनाने वाले? ये कुकुम्बर जूस है। क्यूकम्बर जूस। जी, जी। ओके, ये तो फिटनेस फ्रीक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर आइस। सकते हैं इसको इफ्तार में। और क्या क्या डलेगा इसके अंदर? आइस जाएगी, ढेर सारी आइस क्यूब्स, और गया मिंट इसके लीफ, अंदर मिंट मिंट लीव्स, Cucumber, क्यूकम्बर, और जिंजर के 1 पीस है, जिंजर का 1 पीस है, और लेमन का जूस है। लेमन जूस जाएगा, और साथ में कोई नमक, मिर्च, ब्लैक सॉल्ट होगा। ब्लैक सॉल्ट जाएगा। जी, शुगर जाएगी, आइस होगी इसकी। शुगर जाएगी और ब्लैक सॉल्ट जाएगा। ये गया ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट थोड़ा तेज़ भी होता है। और ये गई शुगर। अब इसके अंदर जाएगा ये water। गया पानी। पानी की जगह कोई सोडा वगैरह इस्तेमाल कर डाल सकते सकते हैं, हैं। स्पार्कलिंग वाटर। जी जी बिल्कुल। और साथ में जाएगा रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा मशरूब मशरक। शेफ, रूह अफ़ज़ा रहेगी वो एंड पे ऊपर एंड में जाएगा? अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप सारे से यूज़ करेंगे।
बल्कि इसके अंदर ही ऐड कर दूँ सही रहेगा। बल्कि इसी के अंदर ऐड कर, शेफ़ ने लिया ऑन द स्पॉट डिसीजन। उन्होंने कहा इसी में डाल देते हैं रूह अफ़ज़ा। मशरूब मशरक़ 110 साल से ज़ायद 35 से ज़्यादा कंट्रीज़, और अब तो 2-3 फ्लेवर्स और भी इंट्रोड्यूस करवा दिए रूह अफ़ज़ा ने। ये देखिए भाई, ऊपर से थोड़ा सा फिक्स करना होगा इसको। बस शेफ़ हमारे पास 30 सेकंड बचे हैं, आप जल्दी से इसको सर्व कर दें। डिश झटपट चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है, आपके सामने है, और ये क्यूकम्बर जूस भी शेफ़ ने बना दिया है। और जो फिटनेस वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिस हो गया तो कोई बात नहीं, सही ट्रांसमिशन में देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं ये अवेलेबल होते हैं। हो गया शेफ़, तैयार हो गया? ये जनाब तैयार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़। बीच लग्जरी से आए थे शेफ़ आरिफ, और उन्होंने झटपट चिकन और ये ड्रिंक बनाया है। अच्छा, लाहौर और इस्लामाबाद आसपास के शहरों में तो हो गई इफ्तार, कराची की इफ्तार का वक्त है, तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक करके इफ्तार करके मैं और मेरी टीम आपके सामने हाजिर होंगे 2 स्कॉलर्स के साथ। जब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे। रौनक के इफ्तार में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ इफ्तार वगैरह करके चाय के कप के साथ आप स्क्रीन के सामने बर्जमान हो गए होंगे। और मेरे सामने हैं हमारे 2 मशहूर स्कॉलर्स, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, मुफ्ती नूर रहमानी साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज जो है ना बहुत एक अहम रात है, 27वीं की शब। ये एक ऐसी रात है कि हम इंतज़ार करते हैं, बाकी रातों का भी इंतज़ार होता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा इंतज़ार ज़रा 27वीं शब का होता है कि ये जागने की रात है, लोग एहतमाम करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम होता है, तिलावत का एहतमाम होता है, मसाजिद में एहतमाम किया जाता है, और बहुत सारे लोग तो ख़ास तौर पर इफ्तारियाँ एक दूसरे के घर भिजवाते हैं। और ये रमज़ान की रौनक भी है, बहरहाल बहुत अच्छा भी लगता है। आज का जो उन्वान है, जो ये नशिस्त हम रोज़ाना आपके लिए 7 से 8 बजे तक लगाते हैं, उसका उन्वान यही है, आज की शब, 27वीं शब। आज की शब के फ़ज़ाइल हैं, क्या क्या हैं, किस तरह से इबादत कर सकते हैं, और कुरान में क्या है इसके बारे में, और मुफ्ती साहब से हम और आपस से जानेंगे इसके बारे में। मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं कि आज इतनी एक अहम शब, उसके फ़ज़ाइल क्या क्या हैं, उसके बारे में क्या क्या ज़िक्र आया है इस्लाम में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लैलतुल क़द्र की तारीफ़, लैलतुल क़द्र की फ़जीलत, लैलतुल क़द्र की अहमियत ख़ुद कुरान ने बताई। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो या तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर आके फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। क़द्र के 2 मायने हैं, ठीक है ना। आज लैलतुल क़द्र है, ये हर ताक रात में जागना चाहिए, किसी एक ताक रात में लैलतुल क़द्र होती है। और अक्सर उलमा का ये कौल रहा है कि 27वीं शब जो है वो लैलतुल क़द्र है, मगर हर ताक रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है, कभी 21वीं, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं और कभी 29वीं। लैलतुल क़द्र, क़द्र का 2 माना, एक है तकदीर, यानी इस रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ैसले फरमाता है कि किसकी ज़िंदगी होगी, किसकी मौत होगी, किसको खुशी मिलेगी और किसी को गम मिलेगा। और एक लैलतुल क़द्र का एक माना होता है तंगी, यानी आसमानी दुनिया से इतनी कसरत से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन में जगह तंग पड़ जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, मन क़ामा लैलतुल क़द्रि, जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, यानी नमाज़ पढ़ी, रात भर जागा, ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इसकी वजह यह है कि नबी इस्लाम बयान फरमा रहे थे कि बनी इसराइल में कुछ ऐसे लोग गुज़रे कि जिन्होंने 80 साल कंटिन्यूसली इबादत की और कोई गुनाह नहीं किया। सहाबा के दिल में ये ख्याल आया कि ए अल्लाह के हबीब, हमारी उम्रें तो इतनी नहीं है कि हम 80-80 साल, 100-100 साल, 200 साल इबादत कर सकें। तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन कहा कि ए हबीब,
جبریل امی آئے کہ اے حبیب اللہ نے وہ رات عطا فرما دی کہ جو اس رات میں قیام کرے گا اللہ اسے 84 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مزے کی بات ہے رات اب شروع ہو چکی ہے، مغرب کے بعد رات لگ گئی ہے۔ ابھی جو لوگ ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بہترین عمل یہ ہوگا اس وقت 6 رکعت اوابین پڑھنا۔ یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ یہ نوافل ہیں، یعنی کہ 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ اس کا ثواب یہ کہ جو عام دنوں میں پڑھتا ہے، یعنی کہ رمضان کے علاوہ پڑھتا ہے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا جو عام دنوں میں پڑھتا ہے اگر یہ ممکن طور پہ شب قدر ہوئی تو 12 کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کریں، یعنی 12000 کو ملٹیپلائی بائی 1000 تو کتنا ثواب، یعنی کہ ابھی دیکھتے کے ساتھ اگر آپ نے 6 رکعت پڑھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں نزول فرما چکا ہوتا ہے، اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم پڑتی ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب مغرب لگ چکی ہے اور شب قدر کا آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ طور پر، اسی لیے ہم نے آج کی جو نشست ہے یہ رکھی ہی لیلۃ القدر کے اوپر ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس بارے میں جان سکیں۔ اب یہ دیکھیں نا نئی انفارمیشن ہوتی ہے، ہمیں سب نہیں پتہ تھا، ہاں پتہ تھا کہ ثواب ہے یہ ہے، لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ تھا۔ آپا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ اتنا ثواب ہے اتنی ساری چیزوں کا، اور کیا کیا اذکار ہیں جو لیلۃ القدر میں ہم کر سکتے ہیں جس کا ثواب بہت زیادہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی سی بھی تاخیرات کو قرار دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شب 21 ہو، چاہے شب 23 ہو، چاہے شب 25 ہو، چاہے شب 27 ہو یا شب 29 ہو۔ تو لیلۃ القدر اور جناب شہزادی قرآن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس رات میں اپنے بچوں کو سلا دیا کرتی تھی اور تھوڑی غذا دیا کرتی تھی تاکہ بچے رات کو جاگ سکیں، بیدار رہ سکیں۔ اور یعنی اس رات کی جو سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے وہ ہے جاگنے کا، شب بیداری کرنے کا۔ اور پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی اب جیسے تاخیراتیں ہیں، اگر کوئی بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو 84 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کر دے تو اس کو 84 سال کے صدقے کا اجر و ثواب مل جائے گا اگر آج لیلۃ القدر ہوئی تو یقیناً یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کی منزلت ہے۔ مطلب ہر رات میں جو بھی جاگنے کی راتیں ہیں، طاق راتیں جو ہیں، آپ اسی نیت سے کریں کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ نے یہ رات رکھی ہو لیلۃ القدر کے لیے تو آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ کتنا زیادہ ثواب کا سبب بن سکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ روز ہی یہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت آپ سے راضی ہو جائے، کیا ہی پتہ کہ کوئی آپ کی ایسی نیکی اللہ کے ہاں ایسی قبول ہو جائے کہ وہ طاق راتوں سے بھی زیادہ قبول ہو جائے۔ یہ تو بھئی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس نیت سے کام کرتے ہیں، کس محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں۔ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے آج کی اس بیٹھک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور اگر آپ چاہیں کوئی سوال کرنا تو آپ کے اسکرینز پر نمبر آ جائیں گے، آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں کیسے مانوں یا میں کیسے جانوں کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ آج کی رات ہے یا جو گزر چکی ہے اس کی، کیونکہ دیکھیں احادیث میں یا کتابوں میں جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر کی بات کی لکھی ہوئی ہیں کہ اس رات کی جو صبح ہوگی اس کی کرنیں ٹھنڈی ہوں گی، اور اسی طرح کی کئی باتیں احادیث میں آتی ہیں۔ لیکن مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے کی بھی کچھ ایسی نشانیاں ہیں۔ مفتی صاحب میں چاہوں گی ہم آن ایئر بھی یہی بات کریں، میرا یہی سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں ساری بات کی ہیں، آیا کچھ پہلی بھی ایسی نشانی ہوتی ہے کہ ہم جان سکیں کہ آج کی رات وہ عبادت کی خاص رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر، آسمان سے فرشتوں کی کثرت اترتی ہے۔ وہ رات جو شب قدر ہوگی اور کوئی شخص عبادت کر رہا ہے اسے کیسے معلوم چلے کہ مجھ پر اللہ کا سلام نازل ہو چکا ہے، جبریل امی آ کر مجھ سے مصافحہ کر چکے، مجھے اللہ کا سلام دے چکے ہیں، سلامتی نازل ہو چکی ہے مجھ پر۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اس پہ نازل ہوگا اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی اس پہ، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ اس پر رقت طاری ہو جائیں گی، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، وہ عجیب سی کیفیت کے اندر آ جائے گا، یعنی آنسو اس کے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا دل بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہلکا پن اس کا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن بے اختیار رونا آنا ہوگا۔ وہ رات بہت زیادہ نہ ٹھنڈی ہوگی نہ وہ گرمی ہوگی، اس رات کی خاصیت ہوگی۔ اور
دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو 7 فرشتے جو معزز تھے وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ پر اللہ کا سلام ہو. تو جب سلامتی ان پر نازل کی گئی تو وہ آگ تھی وہ گلے گلزار ہو گئی, وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو اسی طرح جب فرشتے اترتے ہیں اور کسی بندے پہ اللہ کا سلام نازل کر بھیجتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی عذاب اس پہ حرام فرما دیتا ہے اور پھر وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بڑی خاصیت ہے کہ میں جب ہی کہتا ہوں کہ جب ایسی رات ہو, اس کو مخفی رکھنے کا سبب بھی یہی ہے. اللہ نے ولایت کو عام بندوں میں مخفی رکھا ہے تاکہ ہر بندے کی عزت کریں. گناہوں کو اپنا جو غیظ و غضب ہے اس کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اپنی رضا اپنی چاہت کو اطاعت میں پوشیدہ رکھیے. اسی طرح ان راتوں میں رکھا کہ کسی بھی رات میں جاگو اور تم خاص طریقے سے جاگو, یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تم سے راضی ہو جائے تو وہ رات تمہارے لیے شب قدر ہو جائے گی. تو مطلب کہ ہم کسی بھی رات اگر دل لگا کر عبادت کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے اسپیسیفکلی لیلۃ القدر ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے. لیلۃ القدر سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی. ہمیں یہی تو چاہیے, بخشش و مغفرت ہو جائے گی. اور اب وہ رات جس میں آپ نے اپنے رب کو منا لیے وہ آپ کے لیے شب قدر جیسی ہوگی. شب قدر جیسی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ بھی کوشش کیجئے کہ جب آپ کو وقت ملے آپ تہجد میں اپنے رب کو منائیں, گڑگڑائیں. کیونکہ حدیث رسول, میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے چہرے پہ آنسو آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور پھر ایک جگہ روایت یہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے وحی کی کہ اپنے دل کو دھو. کہ اللہ میں اپنے دل کو کس طرح دھوں؟ فرمایا آنسوؤں سے دھو تاکہ جب دل صاف ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے. صاحب آپ کی باتیں سن کے میرے دماغ کی کچھ اور ہی ایک ونڈو اوپن ہو گئی اور میں ایک دم سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں کیا فرشتوں کی ان کی کمی ہے؟ ان کو تو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہی ہے. تو یہ جو شاید طاق راتیں ہیں, شاید یہ ساری راتیں مغفرت کی راتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہوں کہ ہم کس رات اس کے آگے گڑ گڑا کے رو کے. ابھی آپ نے بات کی نا تو بڑی ذہن میں ایک بات آئی. فرشتے عبادت کرتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کروڑوں سال سے عبادت کر رہے ہیں, جو خربوں سال سے عبادت کر رہے ہیں, پتہ نہیں کب سے, اور مستقل عبادت میں وہ عبادت کر سکتے ہیں. مگر ہم انسان عبادت کرتے ہوئے جب اس کے خوف یا اس کی محبت میں روتے ہیں نا تو وہ آنسو گرنا بھی دیکھتے ہیں, اور وہ آنسو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. مطلب تو یہی ہوا نا اس کا کہ کسی بھی رات, جس رات آپ روئے گڑ گڑائے اور آپ نے اللہ کے آگے اپنی بخشش کروا لی, وہ آپ کے لیے لیلۃ القدر ہو گئی. یہی ہے نا آپا, لیلۃ القدر جیسی ہو, لیلۃ القدر جیسی ہو گئی وہ رات. لیلۃ القدر کو اسی لیے طاق راتوں میں چھپایا گیا ہے تاکہ ہم عبادت رب العالمین سے مایوس نہ ہو جائیں, اور عبادت پروردگار عالم اگر ایک رات کو مخصوص کرتا پروردگار عالم تو ہم اسی ایک رات میں عبادت کر لیا کرتے ہیں. اسی لیے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں کو لیلۃ القدر کوئی سی بھی ہو سکتی ہے, تو تاکہ عبادت رب العالمین کی جانب ہم سب مائل رہیں. اور ایک بات اور جو کہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں, یہ جو 4 یا 5 دن ہے, اگر 29 کا چاند ہو گیا تو 4 دن ہے, اور اگر 30 کا چاند ہوا تو 5 دن ہے, تو یہ دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے یہاں کل 27 رمضان کو عموماً قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے, تو اب جو 3 دن بچتے ہیں تو وہ ہم عید کی تیاریوں میں صرف کرتے ہیں. مگر عید کی تیاریوں میں نہ صرف کیجئے, اپنے رب کو منانے میں صرف کیجئے. بہت ہی خوبصورت بات کو, بہت ہی خوبصورت بات. مفتی صاحب, ہم جہاں پہ فضیلت کی بات کر رہے ہیں آج کی رات کی, آپ نے بتایا فرشتوں کے حوالے سے کہ اتنے ڈھیر سارے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. تھوڑا سا میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بچپن سے جو ہم فرشتوں کی شبیہ دیکھتے آ رہے ہیں کتابوں میں یا ادروائز جو نریشنز ہم نے دیکھی ہیں, پروں والے ہیں, سارے پر ہیں ثنا سے, اور ہم بھی جب بچوں کو بتاتے ہیں تو ہم بھی یہ بتاتے ہیں ایکچولی فرشتوں کی نریشن ہے کیا, کیسے دکھتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں یا جو ہمارے لیے دائیں بائیں جو رکھے گئے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں ایک میں نے روایت پڑھی تھی, امام غزالی اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ ایسا بنایا, وہ مثال دیں, اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے جس کا سر 7 آسمان اوپر ہے اور جس کے پیر 7 زمین نیچے ہیں, اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اتنے اس کے پر ہیں. تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ اللہ کے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے, اللہ کی نور کے سمندر میں, اور جب وہ باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے, اور جتنے پروں کو جھاڑتا ہے اتنے پروں میں سے نور کے قطرے نکلتے ہیں, اور نور کے قطروں سے اللہ فرشتے بناتا ہے, اور جو بندہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے دعا استغفار کرواتے ہیں. تو بہت سارے ایسے فرشتے ہیں, ایسے کچھ فرشتوں کی خاص ڈیوٹی ہے, وہ پوری زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں. جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر, اس کے رسول کے ذکر کی محفل دیکھتے ہیں
وہاں آ جاتے ہیں اور اپنے پروں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور زمین سے آسمان تک پھر وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سبھی کے دل کے قریب ہیں اور ہم سب سننا بھی چاہتے ہیں اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ فرشتے کیسے دکھتے ہیں، اللہ نے کن کن فرشتوں کو کن کن کاموں پہ معمور کیا ہوا ہے، قرآن شریف میں کیا نریشنز ہیں، احادیث کیا کہتی ہیں۔ سو میں تو بہت تہہ دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں، اور ڈان نیوز کا بھی کہ بھائی یہ محفل لگتی ہے اور اس میں اس طرح کی جب انفارمیشن اور باتیں پتہ چلتی ہیں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں بہت خوش نصیب محسوس کرتی ہوں اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بھی کہ یہاں سے یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک جا رہی ہے۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آج کی جو خاص رات ہے ہم اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں جان رہے ہیں، اور ہم نے مفتی صاحب سے اور آپا سے کئی ساری باتیں جانی جو یقین مانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں سننے کے بعد۔ ابھی ویسے ہی ذہن میں ایک بات آئی کہ بخشش والی رات ہے، جس رات آپ اللہ کے حضور جھک گئے، رو لیے، لاڈ کر کے اللہ کو منا لیا، بخشش کروا لی۔ لیکن مفتی صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی ریجیکشن ہو جاتی ہوگی بخشش کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہوگا بھائی واپس جاؤ، تمہیں تو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ بہت اچھا سوال کیا بہن، خوش رہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، بے شک۔ لیکن 7 افراد حدیث کے اندر ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس کر دیتا ہے۔ 7 لوگ ہیں ایسے لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کے اندر 7 افراد کو سب سے پہلے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ دوسرا جو والدین کے نافرمان، یعنی آج کی رات مثال سپوز کر لیں کہ آج شب قدر ہے، آسمان سے جبرائیل امی آسمان سے فرشتوں کو لے کے اتریں اور ایک شخص بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے غلاف کا پکڑ کے رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اس کو بھی واپس کر دیا جائے گا۔ کون ہوگا؟ جو والدین کا نافرمان ہوگا، جنہوں نے والدین کا دل توڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے واپس کر دے گا۔ جب تک تمہارے والدین تمہیں معاف نہیں کرتے جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تیسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہوگا دل کے اندر، جس کی جو دل میں برائی اور نفرت رکھتا ہوگا، جس کا دل برائی سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ جو عادی شرابی ہوگا اسے واپس کر دیا جائے گا، جو عادی زنا کرتا ہے اسے واپس کر دیا جائے گا، جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اسے بھی واپس کر دیجیے۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کو چاہیے پہلے اگر لوگوں کے حقوق کو ادا کریں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے گا۔ کوئی شرک کرتا ہے تو اسے چاہیے توبہ کر لیں اور ابھی سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کی یقین کریں، نبی وسلم کی رسالت کا، اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دے گا۔ آپ کی باتیں سن کے تو میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں اللہ ہی حافظ ہے، اللہ خیر کرے۔ آپا کچھ بتائیے آپ اور فضیلت آج کی رات کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر جیسے کہ آخری عشرے کی کوئی سی بھی تاخیرات ہو سکتی ہے، تو لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اب 4 دن یا 5 دن بچے ہیں، تو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ 27 رمضان کو قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد عید کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 3 یا 4 یا 5 دن ہوتے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ بس پروردگار عالم کو منا لیجئے اور کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان المبارک میں بغیر مغفرت کے رہ جائے۔ صحیح بات ہے، بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم بس اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ والدین کے نافرمان، شراب پینے والے اور جتنی 7 لوگوں کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، ہم تو یوزولی یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز آن اے ڈیلی بیسس۔ والدین کی نافرمانی تو کتنی ہی عام ہے، آپ ہر گھر میں مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کیسا انسان ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کہاں کیا کر رہے ہیں، مطلب کس جد و جہد سے والدین پڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، مطلب آپ کچھ تو لحاظ کریں نا چیزوں کا۔ مفتی صاحب ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں یہ ساری باتیں؟ ہم جو کر سکتے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھ کے، جو آپ کی ذمہ داری ہے جو میری ہم تو کر رہے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جسے میں آپ سے کہوں جو ناظرین ہیں نوجوانوں سے کہ بھئی آپ کو کیسے معلوم چلے کہ آپ سے اللہ راضی ہے نہیں؟ رضا الوالدی رضا اللہ، جس سے والد راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے والد ناراض، یہ حدیث ہے، اس سے اللہ ناراض۔ آج کی رات کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے، آج کی رات جتنا ہو سکے قضائے عمری ادا کیجیے گا، جتنی ہو سکے۔ ابھی آپ تراویح پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کریں، اس کے بعد آپ نے جو فجر آپ کی قضا تھی وہ ادا کیجیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اپنے رب کو مناتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں۔ اب یقین جانی جو سمندر کا رب ہے نا، جو تمام پانی کا رب ہے، اس کو آپ کے آنکھ کے 2 بوند کے قطرے اتنے پسند ہیں کہ وہ آپ کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جس چہرے پر، کہ میں نے سنا سیدنا ابو ہریرہ جب آنسو نکلتے تھے نا تو پورے چہرے پہ، پورے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ میرے نجات کرا دیں گے، یہ جہاں جہاں میں مر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یعنی کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیکج نکلا ہوا آج رات کا،
اور جنت کا پیکج نکلا ہوا کہ بس آ جاؤ، آؤ سجدہ کر لو، آؤ دعا کر لو، آؤ سر رکھ لو، بس گڑ گڑا لو، بس میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، آؤ مجھ سے لے لو. یعنی آج مجھے سے لگتا ہے جنت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے لے لو، آؤ مجھ سے لے لو. ہم انسان غافل ہیں. حضور کی حدیث ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو لیلۃ القدر کو پائے، رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یعنی کہ بد نصیبی، اور ایک جگہ آتا ہے ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. آپ اگر ہم بخشش کروانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پچھلی بار بھی اس موضوع پہ بات کی تھی کہ اللہ سے دعا کیسے کریں، تو بہت سارے لوگوں کو اپنی بخشش کی دعا بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی مر جائیں گے تو جی بچے ہیں ہمارے وہ کریں گے، جی ہم صدقہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں، مسجد میں چندے ڈال کے جا رہے ہیں، مسجدیں بنوا کے جا رہے ہیں، جہاں ہم چلے جائیں گے تو جو نمازیں پڑھیں گے لوگ بخشش تو ہو ہی جانی ہے. اچھا، جیسے بچوں کی جہاں تک بات ہوتی ہے، اگر وہ بچے جو کہ اپنی نمازیں نہیں پڑھتے، وہ اپنے مرحوم والدین کی نمازیں کہاں سے پڑھیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اور اپنے حساب و کتاب کو خود دیکھنا چاہیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ میزان عمل پر تمہارا حساب اور کتاب کیا جائے. صحیح بات ہے. وہ سب وہی سوال میں آپ سے کروں گی کہ اپنی مغفرت کے لیے، جیسے لوگوں نے، میں ابھی آپس سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ مسجدیں بنوا لیتے ہیں، کنویں کے پانی نکلے گا لوگ پئیں گے، ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے کنویں کھدوا دی ہیں، آپ نے مسجدیں بنوا دی ہیں، حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں آپ، بیوی کو آپ نے خوش نہیں رکھا ہوا ہے، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بچے آپ سے ناخوش ہیں، کلیگز آپ سے ناخوش ہیں، لیکن آپ کنویں کھدوا رہے ہیں. ثواب ادھر آپ کو ثواب نظر آ رہا ہے اور ادھر آپ نے یہ کیا ہوا ہے. ایسے کیسے بخشش ہوگی جب بیلنس ہی نہیں؟ دیکھیے 3 چیزیں قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات. صرف نماز پڑھیں اور آپ سب کے حقوق کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو پسند نہیں فرمائے گا. صرف حقوق ادا کریں اور نماز کو چھوڑ دیں، اللہ پسند نہیں فرمائے گا. بلکہ پیکج ہے دین کے اندر. آپ نماز بھی پڑھنے والے ہوں اور اچھے بیٹے بھی ہوں، اچھے بھائی بھی ہوں، اچھے شوہر بھی ہوں، اچھے دوست بھی ہوں، اچھے پڑوسی بھی ہوں، اچھے بزنس مین بھی ہوں. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ایسا ہے تو خود نبی کیسے ہوں گے؟ لیکن مفتی صاحب یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے ہر جگہ کے لیے پرفیکشن کے حقوق بھی پورے ہوں، بیوی بھی خوش رکھیں، بچوں کو بھی دیکھ بھال کریں، والدین بھی فرما برداری بھی رکھیں. مشکل کام ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جنت ایسے مل جائے گی؟ جنت کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. بلکہ یہ کہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے ٹائم ہمارے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے. اگر آپ یہ واقعہ بریک تک بس سنبھال کے رکھ لیں. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مفتی صاحب سے واقعہ سنتے ہیں. ویلکم بیک. جب ہم بریک میں جانے لگے تھے تو مفتی صاحب کو یہ واقعہ شروع کر رہے تھے سنانا. میں چاہوں گی مفتی صاحب آپ وہ واقعہ. اصل میں بہن جو آپ بات کر رہی تھی نا، اس حوالے سے ذہن میں آیا ایک بادشاہ کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا. ہر شخص آ رہا ہے، وہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. تو ایک مجذوب سا آدمی، سمجھتی ہیں آپ، جو جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں آیا اور بادشاہ نے اس کو بھی دیا. اس نے لیا، ایک ہار دیا، اس نے اور لیا. کہنے لگا کہاں جا رہے ہو بادشاہ؟ کہنے لگا وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا. یہ بات کہتے ہیں بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آیا. اب اگلا جملہ اس فقیر کا تھا، اس دیوانے کا تھا. اس دیوانے نے کہا اچھا جب جا رہے ہو تو کچھ تیاری کر کے جا رہے ہو؟ بادشاہ نے فوراً آنکھوں سے اور آنسو کے کہا تیاری تو نہیں کی. تو اس دیوانے نے سارا واپس کیا. کہنے لگا مجھ سے بڑا پاگل تو ہے، لوگ تو مجھے پاگل کہتے ہیں، جا بھی رہا ہے وہاں تیاری کر کے نہیں جا رہا. تو کبھی کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں جانا ہے ہمیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. دیکھیں میں 25 30 سال 40 سال 50 سال محنت کرتا ہوں، ایک گھر بناتا ہوں، گاڑی بنا لیتا ہوں، اپنا بزنس کو کھڑا کرتا ہوں، امپائر بناتا ہوں اور سب چیزیں یہیں چھوڑ کر جاتا ہوں. جس جگہ مجھے ہمیشہ رہنا، خالدین فی ابدا، وہاں کی تیاری نہیں ہوتی. جب لوگ میت اٹھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کو اصلی گھر کی طرف لے کے جاؤ. لوگ کہیں نا یہ گھر ہے جو 30 سال تک اس بندے نے بنایا تھا، 1000 گز کا گھر، 2000 گز کا گھر، یہ ساری امپائر، یہ بزنس کی جو پوری عمارتیں سب اس کی ہیں. لیکن لوگ کہیں گے اصلی گھر. مجھے آج یہ سوچنا ہے کہ جہاں میرا اصلی گھر ہے جو قبر ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. مفتی صاحب آپا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ہاں، ہمیں لگتا ہے یہی زندگی ہے، ادھر ہی جیتے رہنا ہے بوڑھے ہو کے. ہم اس جہان کی تیاری ہی نہیں کر پاتے، اس جہان کا سوچ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا دنیا میں مشغول ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمیں تو کہیں جانا ہی نہیں ہے. آپا ایسا ہی ہے نا، دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ جیسے ابھی گل پلازا کے سانحے کا تذکرہ ہو رہا تھا، نہ ان کو قبر یاد ہے کرنے والوں کو، نہ ان کو موت یاد ہے، اور نہ ہی ان کو یاد ہے کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا.
صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ اسی واقعے کو اٹھا لیں, کیونکہ یہ ریسنٹ پاس میں ہوا ہوا واقعہ ہے, تو ظاہر سی بات, اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جیسے ہی میں نے شو شروع کیا اس کے دوسرے دن ہی یہ پیش آ گیا, اور میری تو ساری ٹرانسمیشن ہی وہ چلی گئی. تو میں تو ابھی تک, میرے لیے تو وہ بہت بڑا ایک حادثہ تھا, کیونکہ ہر کسی کی اس سے میموریز جڑی ہوئی تھیں. تو دیکھیں نا, وہاں پہ ایک ماں تھی جو اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی. وہ شاید 7-8 months پریگننٹ تھی. ایک لڑکی تھی وہ شادی کی شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی. ایک پوری فیملی آئی ہوئی تھی اپنے گھر کے نئے گھر کی شاپنگ کرنے کے لیے. میرے خیال میں سونیا, کراچی میں کوئی ایسا گھر نہ ہوگا کہ جہاں پہ گل پلازا کی کوئی نہ کوئی چیز موجود نہ ہو. بالکل 100%. اور جب گل پلازا کو اجڑا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً دل پہ جو گزرتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. میسیج ہے ہمارے لیے, ہمیں تیاری کرنی ہے, شب قدر کی قدر کرنی ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے, اور اس دلہن کو نہیں معلوم تھا کہ وہ تیاری کر رہی ہے اور وہ کپڑا جو اس کے لیے کفن کے لیے ہو جائے گا. بالکل صحیح بات. ہم تیاری کریں تاکہ اللہ ہماری بخشش فرمائے. بالکل. اب میسج کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ ہماری نشست جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. میں چاہوں گی آپ کا کوئی اچھا سا میسج ہماری ویورز کو آج کی رات کے حساب سے کچھ دیں آپ. بھئی لیلۃ القدر کے حوالے سے بس میں یہ اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس ماہ رمضان میں ہم سب کو بخشا ہوا قرار دے دے. آمین آمین. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت بات. مفتی صاحب, قضائے عمری پڑھیے, کیونکہ وہ قرض ہے آپ پر اور قرض آپ پہ فرض ہے. نماز پڑھیں کہ اس سے پہلے آپ کی پڑھی جائے. بہت ہی اچھی بات کہی بھائی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تشریف لانے کے لیے, اور اتنی اچھی انفارمیٹو نشست لگتی ہے کہ میں دعا دوں گی اللہ کرے یہ نشست ہم روزانہ لگا سکیں, رمضان کے بعد بھی لگ سکے, یہ ہفتے میں ایک بار لگے لیکن لگے ضرور, تاکہ اگر ہمارے تھرو آپ کی زندگی میں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے روحانی طور پہ, فزیکلی کوئی زندگی میں آپ کے چینج آ جاتا ہے, تو کیا ہی خوبصورت بات ہے. اور وقت تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے, لیکن میں پھر سے وہی بات کہوں گی جو مفتی صاحب نے کہی کہ بھائی لیلۃ القدر 5 راتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. میں وہی اس وقت سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ کوئی ایک رات بھی تو دی جا سکتی تھی. اناؤنسڈ 21ویں شب کو تم لوگ دعا کرو, سب کی بخشش کر دوں گا. میرے خیال سے ساری راتیں دے دی انہوں نے. جس رات تمہارا دل لگ جائے, جس رات تم چاہو میرے پاس سجدے میں آ جاؤ, گر جاؤ مجھ سے, جو مانگو گے میں مانگوں گا. جو دل چاہے مانگو, مجھے تو بس کن فیکن کہنا ہے, اوپر سے آنا ہے کن فیکن, اور آپ کی ساری مشکلات حل ہو جانی ہیں, آپ کی ساری دکھ تکلیفیں ایسے ہوا ہو جانے. اور یقین جانیے معجزے آج بھی ہوتے ہیں. یہ ہم ہیں جو توکل نہیں کر رہے ہیں اللہ کے اوپر. دنیا میں بہت مشغول ہو گئے. آپ کر کے دیکھیں توکل, اللہ اپنے دل کو ایسے اللہ پہ چھوڑ کے تو دیکھیں. اگر والیٹ خالی ہے ایسے کر کے کھولیں تو کہیں کوئی بات نہیں, آج نہیں ہے کل آ جائے گا. اس میں جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے, جس نے اس جسم میں آپ کی روح پھونکی ہے, جس نے رزق آپ کا لکھ کر زمین پر بھیجا ہے, وہ کیسے آپ کو بھوکا رکھ سکتا ہے؟ یہاں سے نہیں آئے گا, یہاں سے آ جائے گا. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا, تو آپ سوچیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں, کیونکہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ بانٹیے. رزق چاہتے ہیں, آٹا ہی صحیح سوکھا نکال دیں, روٹیاں بنا کے اچار کے ساتھ کسی فقیر کو دے دیں, یہ سوچ کے ساتھ کہ میں کسی کو کھلا رہا ہوں, اللہ نے میرے تھرو اس کا رزق لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کہیں سے میرا رزق دے دے. اور آپ یقین کریں, میں تو پرکھا ہوا اس چیز کا ہوں. میں حلفیہ کہہ رہی ہوں, جب مجھے کوئی چاہیے ہوتا ہے نا, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, میں پیسے نکالنا شروع کر دیتی ہوں. رزق چاہیے, میں رزق نکالنا شروع کر دیتی ہوں. مجھے چاہیے کہ لوگ مجھے مسکرا کے ملیں, میں لوگوں سے مسکرا کے ملنا شروع کر دیتی ہوں. دوست, جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پر دے رہا ہے آپ کو. توکل کریں کہ نہیں, آج نہیں ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آج نہیں ہے کل آ جائے گا. اور آج اتنی اسپیشل رات ہے بھائی, آج کچھ واقعی اسپیشل ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج کوئی اسپیشل رات ہے جو اللہ تعالیٰ میرے منہ سے, آپا کے منہ سے, مفتی صاحب کے منہ سے بار بار کہلوا رہے ہیں. تو باس یہ ہے کوئی اسپیشل رات. مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں, دل کو صاف کیجئے, سب کو معاف کیجئے, دل میں سکون آ جائے گا. توکل کیجئے, پھر آپ دیکھیے آپ دعائیں دیں گے, اور اللہ کرے کہ آپ کو میں بھی اور مفتی صاحب آپا میں آپ ہمارے لیے بھی دعا کر سکیں. آج کی رات بہت میں تو کچھ جذباتی ہو جاتی ہوں, مجھے لگتا ہے جب یہ سیٹ ملتی ہے اور کہیں اور سے کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے میرے اوپر. بس میں چاہوں گی آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں, توکل رکھیں, آج کی رات کو مس نہیں کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, ہمیں بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنی اولادوں کو بھی, اپنے آپ کی بخشش کروا کے ہی آج کی رات آپ نے اٹھنا ہے. وقت ہو گیا ختم. میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کل 1 بجے. چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.